اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں یہ فرمانا کہ وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد حصے بٹیں گے۔ امام حسن بصری نے کہا، سب سے زیادہ آدمی کو اس وقت سچا سمجھنا چاہیے جب دنیا میں اس کا آخری دن اور آخرت میں پہلا دن ہو۔ اور ابراہیم نخعی اور حکم بن عتبہ نے کہا، اگر بیمار وارث سے یوں کہے میرا اس پر کچھ قرضہ نہیں تو یہ ابراہ صحیح ہوگا۔ اور رافع بن خدیج صحابی نے یہ وصیت کی کہ ان کی بیوی فزاریہ کے دروازے میں جو مال بند ہے وہ نہ کھولا جائے۔ اور امام حسن بصری نے کہا، اگر مرتے وقت اپنے غلام سے کہے میں تجھ کو آزاد کر چکا تو جائز ہے۔ اور شعبی نے کہا، اگر عورت مرتے وقت یوں کہے میرا خاوند مجھ کو مہر دے چکا اور میں لے چکی تو جائز ہوگا۔ اور بعض لوگ حنفیہ کہتے ہیں بیمار کا اقرار کسی وارث کے لیے دوسرے وارثوں کی بدگمانی کی وجہ سے صحیح نہ ہوگا۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں امانت اور بذات اور مزاربت کا اگر بیمار اقرار کرے تو صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی بڑا جھوٹ ہے، اور مسلمانوں دوسرے وارثوں کا حق مار لینا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی یہ ہے امانت میں خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو، اس میں وارث یا غیر وارث کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اس مضمون میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے۔ یعنی اس باب کے منعقد کرنے سے مصنف کا ارادہ اس امر پر حجت پکڑنا ہے کہ انہوں نے مریض کا قرض کے بارے میں مطلقاً اقرار کر لینا جائز قرار دیا ہے۔ جس کے لیے مریض اقرار کر رہا ہے وہ اس کا وارث ہو یا کوئی اجنبی انسان، اس لیے کہ آیت شریفہ میں اللہ پاک نے میراث کے اوپر وصیت اور قرض ہر دو کو برابری کے ساتھ مقدم کیا، ان ہر دو میں کوئی فاصلہ نہیں فرمایا۔ پس وصیت دلیل مقدم کی بنا پر وارث کے لیے منسوخ ہوگی اور قرض کا اقرار کر لینا اپنی حالت پر قائم رہا۔ امام نے اپنے خیال کی تائید میں مختلف ائمہ کرام اور محدثین کے قول بھی اس میں نقل فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس میں اپنے پاس اعلیٰ مقام، اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔